أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اعمال صالحہ کی بنیاد درست عقیدہ ہے. عقیدہ اگر صحیح نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا عمل قبول نہیں کرتے. اعمال کی قبولیت عقیدہ کی صحت پر موقوف ہے. عقیدہ دل و دماغ پر چھائے ہوئے اس نظریہ کا نام ہے جس کی بنیاد پر کوئی آدمی دنیا میں کسی فعل کا مرتکب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعمال صالحہ پر اسی لیے ایمان کو مقدم کیا ہے اور ایمان کی تقدیم کے سوا کہیں عمل صالحہ کا ذکر نہیں ہوا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ایمان ایک درخت ہے، اٹھا لو اس لیے لائے. ایمان ایک درخت ہے اور اعمال صالحہ اس کے پھل پھول اور پتے ہیں. بے برگ و بار درخت کسی کو بھی اچھا نظر نہیں آتا. خزاں کے موسم میں جن درختوں کے پتے جھڑ گئے ہوں انہیں شاید ہی کوئی دیکھنا پسند کرے. گرمی کے موسم میں اسی درخت کے نیچے لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جس درخت کی چھاؤں گھنی ہو، جس کے پتے زیادہ ہو.
مجبوری کے باعث لوگ کیکر کے نیچے بیٹھتے ہیں، بصورت دیگر نہیں، اس کی چھاؤں گھنی نہیں ہوتی، جہاں کیکر کے سوا کوئی درخت نہ ہو، پھر کہتے ہیں چلو شیء خیر من لا شیء، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چلو کچھ تو سایہ ملا۔ کسی چیز کا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ نہایت مضبوط، پھر اس کے عمل اس کے عقیدے کے مطابق بہت صحیح، تو وہ لوگ مرجع الخلائق ہے، وہ آدمی لوگوں کا ملجا و ماوا ہے، لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، کوئی دعا کی درخواست لے کر، بزرگوں سیدھے ہو کے بیٹھو، پہلی سب میں بیٹھو، بیٹھے کس طرح، لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ایمان مقدم ہے تمام اعمال صالحہ پر، اور ایمان درست عقیدے کا نام ہے۔ جب ہم یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان میں سے کس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت ہیں اور دوسرے اہل تشیع ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ ابتدا سے ہی علماء نے شیعہ کو اہل سنت میں داخل نہیں کیا اور نہ ان کے عقائد کو اسلام کے عقائد تسلیم کیا۔ اس لیے جب اہل سنت کی بات کی جاتی ہے تو اہل سنت سے مراد شیعہ سے ہٹ کر باقی سارے گروہ ہیں۔ شیعہ کے سوا جتنے مسلمان ہیں، شیعہ کے مقابلے میں ان تمام کو اہل سنت کہتے ہیں۔ شیعہ کے مقابلے میں بریلوی بھی اہل سنت ہیں، شیعہ کے مقابلے میں دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، شیعہ کے مقابلے میں جہمیہ بھی اہل سنت ہیں، شیعہ کے مقابلے میں یہ سارے گروہ اہل سنت میں داخل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ کے مقابلے میں جن کو اہل سنت تسلیم کیا گیا ہے، کیا یہ فی الواقع اہل سنت ہیں کہ صرف شیعہ کے مقابلے میں ہی اہل سنت ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی حقیقت میں اہل سنت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت ہو۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھ سکے تو ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، غیر مسلموں کے مقابلے میں وہ مسلم ہے، غیر مسلم کے مقابلے میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، غیر مسلموں کے مقابلے میں جہمیوں کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، غیر مسلموں کے مقابلے میں معتزلیوں کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، غیر مسلموں کے مقابلے میں کرامیہ کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، غیر مسلموں کے مقابلے میں بریلویوں کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے، اور اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہونے والا بھی مسلم ہے۔ اب یہ تو تفریق ہماری مسلم اور غیر مسلم کے مقابلے میں ہے۔ اگلی بات یہ دیکھنی ہے کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پھر واقعی یہ مسلم بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں اسلام کی حقیقت پائی جاتی ہے؟ جب شیعہ کے مقابلے میں لفظ اہل سنت استعمال ہوگا تو اس سے یہ مغالطہ کبھی نہیں کھانا چاہیے کہ پھر وہ سارے اہل سنتی ہو گئے۔ شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت ہیں، آگے ان کے اہل سنت ہونے کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے لیے ایک میزان ہے،
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس میزان میں ان کے عقائد اور اعمال کو رکھ کر ان کا وزن کریں گے، اور وزن کرنے کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ اہل سنت ہے اور یہ اہل سنت نہیں ہے۔ وہ میزان کون سی ہے؟ وہ میزان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ و عمل اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ و عمل ہے، جس کے لیے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن جس عقیدہ و عمل پر میں اور تم ہو اسی عقیدہ و عمل والے حق پر ہیں، باقی سارے دوزخی۔ میزان ہمارے پاس ترازو تولنے کے لیے، میزان وزن کرنے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میزان میں ہر شخص کے عقیدے کا وزن کریں گے، ہر شخص کے عمل کا وزن کریں گے، اور یہ تو ہوئی بات نہ محبت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کسے ہے؟ جس کے پاس میزان ہی رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس میزان ابو حنیفہ کا ہے، میرے پاس میزان اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، میرے پاس میزان امام ابو منصور ماتریدی کا ہے، یا میرے پاس میزان امام ابو الحسن العشری کا ہے، ان لوگوں کے میزان ہے میرے پاس، یہ عقیدے میں تین گروہ میں نے پچھلے درس میں بھی بتائے تھے، ایک ماتریدی، ایک اشعری، اور ایک تیسرا گروہ ہے حنابلہ کا حنبلی۔ امام احمد بن حنبل کے پیروکار عقیدے میں بھی حنبلی ہیں اور فقہی اور فروعی مسائل میں بھی حنبلی ہیں۔ بات تو ہوئی نا امام احمد کو ماننے کی۔ امام شافعی کے پیروکار عقیدے میں امام شافعی کو نہیں مانتے رحمہ اللہ، ابو حنیفہ کے پیروکار عقیدے میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ تو تم نے کیا تسلیم کیا ابو حنیفہ کو یا امام شافعی کو؟ در حقیقت عملیوں نے امام احمد بن حنبل کو مانا ہے کہ ان کے پاس عقیدہ بھی امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ، اور فقہی اور فروعی مسائل بھی امام احمد بن حنبل کے۔ حنفی تین طرح پر ہے، اکثریت حنفیوں کی عقیدے میں ماتریدی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو لکھنا ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں، مثلا مولانا اشرف علی تھانوی وضاحت کرتے ہیں کہ فقیر ناچیز محمد اشرف علی تھانوی حنفی ماتریدی۔ بعض حنفی اشعری ہیں، وہ ماتریدی عقیدے سے انحراف کر کے امام ابو الحسن العشری کے عقائد کو مانتے ہیں، اور بعض حنفی عقیدے میں معتزلی ہیں، عقیدے ان کے معتزلیوں جیسے۔ ان کی مثال اس بر صغیر پاک و ہند میں بہت کثرت سے موجود ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا حمید الدین فراہی، جوید احمد الغامدی، یہ تمام عقیدے میں معتزلی ہیں اور فقہی اور فروعی مسائل میں حنفی ہیں۔ ان کا عقیدہ نہ ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، نہ اشعریوں کا عقیدہ ہے، نہ حنبلیوں کا عقیدہ ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا عقیدہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے، اور معتزلہ ایک ایسا گمراہ گروہ ہے جس کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اعتزل ان الواصل، واصل ہم سے جدا ہو گیا، یعنی عقیدے اور عمل میں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بنیادی طور پر ان کا عقیدہ یہ ہے، ویسے ان کے 5 اصول ہیں معتزلیوں کے، بنیادی طور پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدے کے تمام مسائل کو عقل کے مطابق پرکھنا چاہیے، عقیدے کے تمام مسائل کو عقل کے مطابق جانچنا چاہیے، اور تمام فقہی فروعی مسائل کو فقہ حنفی کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ بلکہ
آج تو وہ دور ختم ہو گیا ہے. ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب عقیدے میں یہ تفریق ہوئی کہ یہ حنفی ماتریدی ہے، یہ حنفی الاشعری ہے، اور یہ حنفی عقیدے میں معتزلیوں سے عقائد لیتا ہے، تو معتزلی عقائد والے حنفیوں نے اپنا نام ہی الگ کر لیا. انہوں نے اپنا نام حنفضلی رکھ لیا. حنفضلی یعنی حنیفہ سے، حنفی سے پہلے 3 حرف لے لیے، ہا نون فا، اور معتزلیوں سے آخری 3 حرف لے لیے، زا لام یا. یہ حنفضلی ایک گروہ نکل آیا. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ فقہی فروعی مسائل میں ہم حنفی ہیں اور عقیدے میں معتزلی ہیں. سید الفقہاء والمحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جن گمراہ لوگوں کا ڈٹ کر رد کیا ہے ان میں معتزلی بھی ہیں. معتزلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے مگر انسانوں کے افعال اللہ نے نہیں پیدا کیے. انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے. چنانچہ محدثین نے ان کی تردید میں کتابیں لکھی کہ اگر یہ ماننا شروع کرے کہ انسان کا خالق اللہ ہے اور انسان جو کام کرتا ہے اس کا خالق خود انسان ہے، تو پھر تو قرآن کریم کی نفی لازم آتی. قرآن کریم کہتا حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق دکھاؤ. اور قرآن کریم کہتا ہے ارونی ماذا خلق الذین من دون، وہ دکھاؤ جو جنہیں اللہ سے ہٹ کر تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. خالق ساری کائنات کا ایک ہے. چنانچہ محدثین کے سردار اور فقہاء کے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب خلق افعال العباد، کہ جس طرح بندوں کا خالق اللہ ہے اس طرح بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے. بندوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کے افعال کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. بندہ اپنے فعل کا خالق نہیں، اپنے فعل کا قاسم اور اپنے فعل کا فاعل ہے. بندے کی طرف نسبت اس فعل کے ارتکاب کی ہے، اس فعل کے خلق کی نہیں ہے. اور اگر یہ ماننا شروع کر دیں کہ بندوں کے افعال بندوں نے پیدا کیے ہیں، پھر تو دنیا میں متعدد خالق ماننے پڑیں گے اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. لامحدود خالق ہوں گے، پھر ایک خالق نہ رہا. چنانچہ یہ عقیدہ ہے معتزلیوں کا بنیادی عقیدہ کہ بندوں کا خالق بھی اللہ ہے اور بندوں کا خالق اللہ ہے مگر ان کے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے. بات میں عقیدے کی بتا رہا ہوں کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کون کون ہیں اور حقیقت میں اہل سنت کون ہے. قرآن کریم ایک ضابطہ حیات ہے جو اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے عطا کیا ہے. اس میں عقیدے کے بھی سارے مسائل ہیں اور عمل کے بھی مسائل ہیں. آگے چل کے عمل کی تقسیم ہوگی کہ عمل کی کتنی اقسام ہیں، عمل کس کس قسم نوعیت کا ہے. بہر صورت بنیادی طور پر تو 2 ہی قسمیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. اہل سنت والجماعت اس گروہ کا نام ہے جن کے عقائد محمد الرسول اللہ کے عقائد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے عقائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے عقائد ہیں. اور یہ بات یاد رہے، جو شخص عقیدے سے انحراف کرے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے. عمل کتنا بہترین اور خوبصورت ہو، عمل کرنے والا آدمی کتنا بڑا ہو. قرآن کریم نے کہا، مشرکین عرب کہتے تھے کہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بڑی اچھی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بتائے کہ جو ہم حاجی آتے ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں، ہم حاجی جب تک مسجد حرام میں ٹھہرتے ہیں ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں،
اور بیت اللہ میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو جائے، اس کی تعمیر مرمت کرنے کا کام بھی ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر نجات پائے گا تو ہم اللہ کے ان مہمانوں کی عزت کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں انہیں تنبیہ کے ساتھ کہا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور لوگوں تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا ہے۔ حاجیوں کو ستو پلانا، بیت اللہ کی تعمیر مرمت کرنا اتنا بڑا عمل نہیں جتنا بڑا عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے، ایمان صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترازو میں تمہارے عمل کا وزن ہوگا۔ آدمی کی شخصیت میں نکھار ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کے عمل میں وزن ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ کافر، جسیم لحیم، اللہ کے ترازو میں وزن کے لیے رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اس کا وزن مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان وزن پیدا کرتا ہے آدمی میں، صحیح عقیدہ وزن پیدا کرتا ہے آدمی میں۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے، رستے میں ایک جگہ پیلو کے ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ پیلو کے درخت کو جانتے ہو؟ دیکھا کبھی؟ یا پیلو کا پھل کھایا؟ پیور شہریوں کو بالکل نہیں پتا، جنہوں نے دیہات کا سفر نہیں کیا انہیں بالکل نہیں پتا۔ درخت کی چھاؤں بھی گھنی ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور بالکل باریک باریک کچھ کالی مرچ سے تھوڑا سا بڑا پھل ہوتا ہے، اس کا سیاہ رنگ کا، اور بڑا لذیذ قسم کا پھل ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرحال منہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اتنا گرم بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کا پھل کھانے کی خواہش کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے احترام میں فوراً اپنے کپڑے سنبھالے اور درخت پر چڑھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں بہت چھوٹے قد کے آدمی تھے، حضرت علی بھی چھوٹے قد کے آدمی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ کا قد بمشکل 4.5 فٹ ہے، زیادہ نہیں، بڑے قدور آدمی نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ، قد کے اعتبار سے چھوٹے قد کے آدمی تھے۔ بمشکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قد 4.5 فٹ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ عمر فاروق بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور میں کھڑا ہوا برابر ہو۔ بتانا چاہتے ہیں کہ عمر جوان کتنے تھے اور میں صحابہ میں چھوٹا کتنا تھا۔ اب اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے 3 فٹ ہوں تو کھڑے ہوئے کتنے لمبے ہوں گے؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اور میں کھڑا ہوا برابر ہوتے تھے۔ پھر جسم بھی اتنا ہی، ٹانگیں بڑی پتلی پتلی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کپڑے سنبھالے، درخت پر چڑھ گئے۔ جو ہی درخت پر چڑھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانپ لیا کہ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہو، اس ذات برحق کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی اود پہاڑ کے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی ترازو کے ایک پلڑے میں ہوگی اور اود پہاڑ دوسرے پلڑے میں، اور اس کی پنڈلی اپنے ایمان کی وجہ سے اود پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ آدمی میں وزن پیدا ہوتا ہے کس شے سے؟ ایمان سے۔ اور آدمی کو کھوکھلا کون سی شے کرتی ہے؟ اس کا گندا عقیدہ، اس کا فاسد عقیدہ۔
اس کا کفر، اس کا نفاق، اس کا فسق و فجور، اس کی بے ایمانی. ایمان آدمی میں وزن پیدا کرتا اور ایمان ہی آدمی کے عمل میں وزن پیدا کرتا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نماز، قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور زیادتی کے کاموں سے روکتی ہے. نمازی بھی ہیں اور زانی بھی، نمازی بھی ہیں اور مکار بھی، نمازی بھی ہیں اور لوگوں پر زیادتی کرنے والے بھی. کیا قرآن کریم کی آیت درست نہیں یا ان کی نمازیں ٹھیک نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا نمازی 5 قسم کے ہیں. ایک نمازی ہے جس کو قیامت کے دن نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، اس کو معذب کہا. کیا ہے؟ معذب. ایک نمازی ہے جس کو قیامت کے دن اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے سخت ڈانٹ پلائی جائے گی اللہ کی طرف سے. اور ایک نمازی ہے جس کا سختی سے حساب ہوگا. اور چوتھا نمازی ہے جس کو مصاب کہا، میم سا الف با تا سا سے مصاب، جس کی نماز پر اس کو ثواب ملتا ہے مگر اس کی نماز پر اس کو اجر نہیں ملتا. بس پورا حساب ہو گیا. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، بس ٹھیک ہے، کھاتا کلیئر ہوا، بے نمازیوں کے کھاتے سے نکل گیا. وہ کہتا ہے 5ویں قسم کا نمازی مصاب میم صاد الف اور با کے ساتھ یہ نمازی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. آگے پھر ان کی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حدیث پاک کی روشنی میں باقاعدہ تفصیل بیان کی اور نمازیوں کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی کہ یہ نمازی کس قسم کے ہیں اور کس قسم کے نہیں. بہر صورت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز آدمی، قرآن کریم نے کہا ہے، آیت آپ نے سنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مراد ہوئے مومن. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. پھر کہا جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں. نماز اسی صف میں کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی، اور اسی مسجد میں کھڑے ہوئے نماز عبداللہ بن ابی پڑھ رہا ہے. بات سمجھیے گا. جانتے ہو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ کے افضل الامم ہوئے، ساری امتوں کے تمام افراد سے بہتر، افضل البشر بعد الانبیاء بنے. اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ کے دزدی ہوا. مسجد وہی، امام وہی، امام سید الاولین والآخرین. کو ایک مرتبہ امام کعبہ پاکستان تشریف لائے. لوگوں نے، حکمرانوں نے بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. ہمارے ملک میں ایک پارٹی ہے جن کے پاس کوئی مسئلہ نہیں اس کے سوا کوئی کسی سے غلط کام ہو جائے وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ نکاح ٹوٹ گئے جنہوں نے شیخ محمد بن عبداللہ السبیعی حافظ اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی. نکاح ٹوٹ گئے، نکاح ٹوٹ گئے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بہت کچھ کہا. یہ بھی فلسفہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ کیوں جاری کرتے ہیں. ان کی نظر تو ہے لوگوں کی عورتوں پر، کیونکہ ان کے وہاں حلالے کا مسئلہ ہے. نکاح ٹوٹ کے دوبارہ حلال، اگر یہ حلالہ کروائیں گے تو حلال ہوگی. بدماش تو ہیں مولوی، اپنی بدماشی کے لیے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ نکاح ٹوٹتا کیوں. انہیں پوچھو قرآن کریم کی کس نص سے نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ کون سی حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ نکاح اس لیے ٹوٹ گیا ہے کہ مولوی بدماش کی نظر لوگوں کی عورتوں پر ہے. بدماش، ذہنی عیاش اور واش. علماء بڑے سیکھ پا ہوئے جی یہ فتویٰ کیوں دیا؟ امام کعبہ کی اقتداء میں نماز ہو جاتی ہے. بڑے بڑے علماء نے خطبے ارشاد فرمائے
ان میں کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ موجود ہیں. جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میں بھی ان دنوں میں میدان خطابت میں تھا. میں نے کہا علماء پر مجھے تعجب ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ بدعتی اور بد عقیدہ شخص بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نبی کی ابتدا میں نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہاں پڑھنے سے امام کے پیچھے اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ بات بڑی سیدھی سی. تم کس لیے ناراض ہوتے؟ انہوں نے سچی بات بتائی ہے. میں نے کہا عبداللہ بن ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں؟ اور کہاں پڑھتا تھا؟ شاہی مسجد میں، مسجد نبوی میں. بادشاہی مسجد اور میں تو نہیں پڑھتا تھا. کہاں پڑھتا تھا؟ اور یہ عبد الرحمن السدیس کی ابتدا میں کہ سید الاولین والآخرین کی ابتدا میں؟ کروڑوں عبد الرحمن السدیس میرے محمد کے جوتوں پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے کیا سمجھا ہے پیغمبر کے مقام کو؟ لیکن وہی بدماش مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. عمر فاروق نے پیچھے سے کہہ لیا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھا. آپ سے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کو بڑی ہرس ہے کسی طریقے سے اللہ اسے معافی کرو. آپ نے میں اس کا جنازہ ضرور پڑھاؤں گا. اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے آسمان سے عمر فاروق کی تائید نازل کر دی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں اللہ تب بھی اسے معاف نہیں کروں. لو یہ تبرکات مقدسہ بھی سمجھ لو. اصل جوتا سر پہ باندھ لو، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. غزوہ احد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. حضرت حمزہ لمبے قد کے آدمی تھے. ان کو کفن دینے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے اپنے اپنے کرتے پیش کیے. کسی کا کرتا ان کے کفن کے لیے مناسب نہیں آتا تھا، کھینچتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا یا پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. یہ عبداللہ بن ابی نے کم وقت نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. یا رسول اللہ یہ میرا کرتا لے لو. پہنچ گیا اس میدان میں. جب اس کو پتہ چل گیا نا کہ اتنے مسلمان مارے گئے ہیں تو تماشا دیکھنے کی پہلے تو پیچھے ہٹایا، کرتا دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان میرے سر پہ رہے. اس کے بیٹے سے کہا جب تیرا باپ مرے تو میرے پاس آنا، اس کے کفن کے لیے میں اپنا کرتا دوں گا. اس کے کفن کے لیے میں اپنا کرتا دوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جوتا نہیں ہے. جوتا تو گندی جگہ پہ بھی لگ جاتا، جوتے کو گندگی بھی لگ جاتی اور کرتے کو ٹھیک ہے کرتا صاف ستھرا آپ نے کفن کے لیے دیا ہے. اور اپنے پاس ہی کچھ نہ ہو تو یہ تبرکات مقدسہ کیا کریں گے؟ آگے ہی سمجھ لے. اگر نہیں تجھے سمجھ آتی کہتے کھا لو جی فلاں بزرگ نے چھوڑ دیا ہے، کھا لو، منع نہیں کرتے ہم. مگر قرآن سے پوچھ لے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی بھی ہے، نبی کے بستر پہ سوتی بھی ہے، نبی کی اولاد بھی پیدا کی ہے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی قریبی تعلق ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. یہ نوح اور لوط کی بیویاں میدان حشر میں حاضر ہوں گی. اللہ کہیں گے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. شاید فرشتے درخواست کرے یا اللہ ان کا کچھ احترام کہ یہ تیرے 2 نبیوں کی بیویاں، تیرے 2 نبیوں کی.
اور بالخصوص اس نبی کی بیوی جس نے 950 برس تیری توحید کا بات سنایا. 950 برس تیری توحید کا. اللہ کہیں گے اٹھاؤ، مشرکوں کا کوئی لحاظ نہیں، اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. قیل ادخلوا النار مع الداخلین. ادھر فرشتے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، ادھر آواز لگے گی جنت کے دربانوں، جنت کے 8 دروازے کھول دو. یا اللہ کون اتنا خوش نصیب آ رہا ہے، کس کی سواری ہے؟ جانا تو اس نے جنت سے ایک ہی دروازے میں ہے. کس کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو. اللہ کہیں گے ساری زندگی آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی آسیہ آ رہی. وہ کس کا چھوڑا ہوا کھاتی ہے، وہ کس کے بستر پہ سوتی ہے، اور نوح کی بیوی کس کا چھوڑا ہوا کھاتی ہے. نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بت قدا ہو تو کیا کہے. آئیے سمجھیے ذرا. اللہ تبارک اسمہ و تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا، وہ میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں. ہم بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ صحیح نہیں تو عمل قبول. عقیدہ عبداللہ بن ابی کا ٹھیک نہیں تھا، عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوا، کوئی بھی قبول نہیں ہوا. تم کیا سمجھتے ہو کتنے حج کیے؟ تم میں سے جس نے سب سے زیادہ حج کیے ہاتھ کھڑے کرے. ابو جہل سے بڑا حاجی نہیں ہے. 70 حج کیے اس نے پہلے. کتنے؟ 70 حج کیے. الحاج یہاں 2 حج کر لے تو کہتا الحاج لکھو، لازمی لکھو. تو وہ کون تھا جس نے 70 حج کیے؟ پھر وہ کون ہوا؟ پھر تم سے زیادہ پرہیزگاری ظاہر کرنے والا. کہتا تھا خبردار کوئی شخص کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کے کپڑے میں حرام کی آمیزش ہو. ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ، بدماشی کے لیے نہیں، پرہیزگاری کے لیے. پیچھے کی ان کی سینس کیا ہے کہ شاید کپڑے میں کوئی حرام کے پیسے کی آمیزش ہو، اس وجہ سے ہمارا طواف اور حج نہ رد کر دیا جائے. تجھے بھی کوئی پرواہ ہے کہ میں سود کے پیسے لے کے بیت اللہ پہنچ رہا ہوں؟ تیری نسبت تو وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا. اگر حج کی بغیر عقیدے کے کوئی اہمیت ہے تو پھر ابو جہل کو جنت میں جانا چاہیے. 70 حج کر کے گیا، نہ ایک نہ 2. اور پھر کتنی پرہیزگاری کے ساتھ. تیری طرح رشوت کے پیسے کما کے حج کے پیسے جمع نہیں کروائے، اور نہ مولوی صاحب تیری طرح حرام کمایا ہے. یتیموں کے مال پہ ہاتھ صاف کر کے حج نہیں کیا بیت اللہ کا. کتنا پرہیزگار بھائی. لیکن عقیدہ ٹھیک. بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. بنیاد کیا ہے؟ اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل قبول. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقیدے میں اہل سنت کون ہے. عمل میں تو اہل سنت صرف اہل حدیث. وہ تو صاف چٹی رنگی بات ہے. ساری فقہ حنفی اسلام کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے، جہاں سے ہٹ گئی وہاں سے ان کا عمل کتاب و سنت سے ہٹ گیا. ساری فقہ شافعی کتاب و سنت کے موافق نہیں. کسی بھی امام کی ساری فقہ کتاب و سنت کے موافق نہیں. عمل میں اہل حدیث کے سوا، 2 ٹوک لفظوں میں سنو، عمل میں اہل حدیث کے سوا کوئی بھی اہل سنت نہیں. کوئی بھی اہل سنت. عمل میں تم حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو، یہ تمہارے اعمال ہیں. عمل میں کوئی اہل سنت ہے تو صرف اہل حدیث ہے. اب یہ مسئلہ ہم عقیدے میں بھی ثابت کر دیں گے کہ عقیدے میں بھی اگر کوئی اہل سنت ہے تو صرف یہ اہل حدیث. اہل حدیث کے سوا نہ کوئی عقیدے میں اہل سنت ہے، نہ کوئی عمل میں اہل سنت ہے. چونکہ بنیاد عقیدے پر ہے.
اس لیے دیکھیں گے کہ شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کون ہے؟ وہ تم سارے ہی، وہ تم سارے ہی۔ اور اصلی اہل سنت کون ہے؟ اس کا مطلب اہل سنت بھی دو طرح کے، کون کون سے بھلا؟ ایک اصلی اور ایک نقلی۔ نقل آج کل تو ویسے کہتے ہیں نقل اصل سے بہتر، نقل اصل سے بہتر۔ یہاں فوٹو سٹیٹ مشینیں رکھی ہوتی، جہاں بھی وہاں لکھا ہوتا ہے نقل اصل سے بہتر۔ آج کل نقل کو اصل سے بہتر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، مگر اصل کا جواب تو نہیں نا بھائی۔ سرٹیفکیٹ جتنے ہیں تمہارے سارے فوٹو کاپی کروا لو، نقل اصل سے بہتر بھی ہو جائے تب بھی تصدیق کی محتاج ہے یا نہیں؟ اور اصل نقل اصل سے بہتر کیسے ہو سکتی؟ وہ کہیں گے جناب کسی گیزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا کے لاؤ، نقل اصل سے بہتر نہیں۔ اصل ہی ہے، خواہ کتنی خستہ حالت میں ہو، پھٹا ہوا سرٹیفکیٹ دے جو پھٹا ہوا ہے اصل، جو تمہیں بورڈ نے یا یونیورسٹی نے جاری کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس بورڈ کا سرٹیفکیٹ ہے اس بورڈ کے حکام نے تمہیں جاری کیا، پھٹ گیا ہے، 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے، ٹھیک ہے؟ اس کے پچھلے حصے پہ ٹیپ لگا دو، اس کو جوڑ لو، وہ اصل ہے، وہ مانا جائے گا۔ نقل تم نے اٹیسٹ کروا کے جمع کی ہے، انہوں نے تاریخ انٹرویو کی رکھی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں نقل اصل کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اپنے اصل سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر آئیں، حالانکہ تم نے نقل اصل سے بہتر پیش کی ہے۔ نقل اصل سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی، نقل خستہ حالت میں بھی ہو تب بھی، اصل خستہ حالت میں بھی ہو تب بھی نقل سے 1000 گنا بہتر، 1000 گنا۔ یہ ساری نقلیں ہی ہیں، یہ ساری نقلیں ہی ہیں۔ اصل دکھا دیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح آئینے کی طرح دکھائیں گے، اور انشاءاللہ آج چلنے لگے ہیں اس طرف۔ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو گروہ، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں بناتے بھائی، طنز کے لیے نہیں۔ میرا شروع سے ایک ذہن ہے کہ جس وعد میں طنز ہو اس میں اثر نہیں، اس میں واہ واہ ہے لوگوں کی، اس میں داد ہے سننے والوں کی، سامعین کی، اس میں اثر نہیں۔ اخلاص سے پیش کر، خواہ کڑوے الفاظ میں ہی پیش کر دے، دوسروں کی ہدایت کو پیش نظر رکھ کے پیش کر، خواہ الفاظ تلخ ہی کیوں نہ ہوں، تیری تلخی ہی اثر کر جائے گی۔ آئیے سنیے، انفی تو تھے ہی دنیا میں، ہندوستان میں آ کے انفیوں کے 2 گروہ ہو گئے، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی۔ دیوبندیوں کا مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند۔ میں وہ نہیں کہتا جو مولانا ظفر علی خان نے کہا، بعد میں آپ کو ویسے ہی تجسس ہونے لگے گا کہ مولانا نے کیا کہا تھا، ویسے سن لیں۔ مولانا کہتے ہیں بریلی میں ہیں بیوقوف تو ادھر دیوبند ہے، بریلی میں جتنے سارے بیوقوف ہیں ادھر دیوبند کیے ہوئے۔ بہرحال میں نہیں وہ کہتا، مولانا ظفر علی خان کا اپنا انداز تھا، میرا اپنا انداز تھا۔ وہ شاعر ہیں، شاعر ہجو میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور مدح میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں، مجھے شاعرانہ مبالغہ نہیں آتا۔ باہر صورت ہندوستان میں آ کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ دیوبندیوں کا اور ایک بریلویوں کا، مگر یہ بات یاد رہے اصلاً دونوں ایک ہی ہیں، اصلاً دونوں عقیدے میں بھی ایک ہیں، عمل میں بھی ایک ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، کبھی کسی سپیرے کے پاس کھڑے ہو کے سانپ دیکھے؟ بولو،
بعض سانپ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں جی چاہتا ہے آدمی ان کو گلے کا ہار بنا لے، ان پر قدرت نے اتنی مینا کاری کی ہوتی ہے، اتنے خوبصورت ڈیزائن، اتنے پھول. بلکہ ریگستان میں ایک سانپ ہوتا ہے بالکل پیور سونے کے رنگ کا، اور سانپ ہوتا بھی ایسے، وہ اپنی دم اور اپنے سر کو جوڑ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے، دور سے آدمی کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سونے کا کنگن پڑا ہوا ہے. اور اس کے اوپر مینا کاری بھی اتنی کی ہوئی ہے کہ کوئی جیولر، کوئی صراف، کوئی سونے کا کام کرنے والا اتنے پھول نہیں بنا سکتا جتنے اس پر رب نے بنائے ہوئے. دور سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سونے کا کنگن کسی کا گر گیا، اٹھاؤ اس کو. کنگن کے لالچ میں جب آگے اب اس کے ذہن میں تو ایک تصور آ گیا نا کہ یہ کیا ہے کنگن. اب اس نے تو آنکھیں بند کر کے اس کو ہاتھ ڈالنا نا، اس نے تو یہ نہیں نا دیکھنا، ذہن میں جو بیٹھ گیا یہی تو عقیدہ ہے، ذہن میں بیٹھ گیا. اس نے جو ہی ہاتھ ڈالا، اتنا زہریلا سانپ ہے. سارے میڈیکل سائنسز کے ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ ڈسنے کے بعد سانپ کا زہر 2 گھنٹے کے اندر اثر کرتا ہے اور آدمی کی موت کا سبب بنتا ہے، مگر وہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آدمی مر جاتا ہے. میں نے یہ بات بھلا کیوں کہی ہے؟ سارے ہی سانپ، جی چاہتا ہے اس کو گلے کا ہار بنا لے، مگر جب گردن پہ ڈستا ہے پھر پتا چلتا ہے دیوبندی وہی سانپ جو میں نے بتا دیا. ایسے مت کہا کرو جی ان میں اور ہم میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، مجھ میں اور ایک دیوبندی میں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اتنا فرق ہے، اتنا فرق زمین اور آسمان میں بھی نہیں. زمین آسمان کا فرق میرے اور اس کے عقیدے سے بہت کم ہے، اور اس میں اور میرے اور اس کے عقیدے میں جو فرق ہے زمین آسمان کے فرق سے کہیں بڑھ کر. یہ تیری سوچ ہے، کیونکہ تو جانتا ہی نہیں کتاب و سنت کو، تو جانتا ہی نہیں ان کے عقائد کو. ہندوستان میں آ کے ان کے 2 گروہ ہو گئے. کون کون سے؟ ایک دیوبندی اور ایک کہتے ہمیں ہے کہ یہ اب نکلے ہیں. انہیں کہو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کتنی پرانی وہ بتا دو. جتنے پرانے تم ہو وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بتا دو کہ اللہ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنا ہی بتا دو. 7 سالہ جشن تم مناتے ہو، ہم نے جب بھی جشن منایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا جشن منایا ہے. لوگوں کے سامنے اپنے آقا کی سیرت رکھی ہے. گروہ ہو گئے کتنے ہندوستان میں آ کے؟ حنفیوں کے 2، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی. اب جو بریلوی گروہ ہے ان میں تمام اہل سنت کے عقائد سے 5 عقیدوں میں اختلاف ہے. 5 عقیدے ان کے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں 5 عقیدے ثابت کر دیں گے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے نہیں ہیں. کتنے عقیدے ہیں؟ اہل سنت کے عقائد کے ساتھ. میں دیوبندیوں کے عقائد کے ساتھ اختلاف نہیں بیان کر رہا ان کا. بریلویوں کا اہل سنت کے عقائد کے ساتھ کتنے عقائد میں اختلاف ہے؟ 5 عقائد. سب سے پہلے اللہ کی توحید میں اختلاف. سب سے پہلا اختلاف نہیں تو تمہیں آج ہی سنا دیتے ہیں ایک شعر بھی. ویسے تو یہ ہمارے بڑے پیارے اور لاڈلے ہیں، ہم ان سے پیار بڑا رکھتے ہیں. جہاں ہمیں ان کی کوئی چیز نظر آ جائے نا تو ہم اس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں. یہ آپ کا یہ ڈی پلازا جس میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اس میں سٹیکر لگا ہوا ہے. توحید میں اختلاف سنیے. منکرین وسیلہ و شفاعت و استعانت کو پیغام حق، جو وسیلے کے منکر ہیں، جو شفاعت کے منکر ہیں. حالانکہ ہم تو شفاعت کے منکر ہیں ہی نہیں.
ٹھیک ہے، استعانت اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مدد مانگنے کے جو منکر ہیں ان کو ہم حق کا پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ سٹیکر چھپوا کے ہمارے ان دوستوں نے جگہ جگہ چسپاں کیے ہیں. اس کے اوپر شعر لکھا ہے، اللہ ہے کافی خلق کی حاجت روائی کے لیے. اللہ ہے کافی خلق کی حاجت روائی کے لیے، یعنی اللہ ساری مخلوق کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے. نبی ولی مظہر ہیں اس کی صفت عطائی کے. کہتا جتنے نبی ہیں جتنے ولی ہیں اللہ تو حاجت روا ہے، مگر اللہ نے ان کو بھی یہ صفت عطا کر دی ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی کرو، لوگوں کی مشکل کشائی کرو، کسی کو بیٹا دے دو، کسی کو رزق دے دو. نبی ولی مظہر ہیں اس کے صفت عطائی کے. اور شاعر کو اتنا بیوقوف ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے. پہلے شعر کیا ہے، پہلے مصرے کے آخر میں کے لیے ہے، آخر میں صرف کے ہے. یہ تو کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو اس کو علم العروض والقوافی کی روشنی میں بتائیں کہ تمہارا شعر کیسا ہے جناب. بہرحال ہم تمہیں بھی شاعر مانتے ہیں جس طرح تمہیں مسلمان مانتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح مانتے. کہتا ہے پڑھتے ہو قرآن میں اذا مرضت فهو یشفین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ اللہ دیتا ہے. کہتا ہے پڑھتے ہو قرآن میں اذا مرضت فهو یشفین. بھاگتے ہو کیوں پھر حکیم اور دوائی کے لیے؟ سمجھ گئے ہو کتنے لاڈلے ہیں. بیشتر مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا حکیم سبب ہے، حکیم اور دوائی سبب ہے. ما فوق الاسباب اگر کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی کو پکارتا وہ مشرک ہے. حکیم تو سبب ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا حکیم کے پاس، کبھی ہم نہیں کہتے. ہمارا یہ عقیدہ جو شخص کہے کہ فلاں حکیم کے پاس جانے سے یقینی شفا ملے گی وہ بھی مشرک ہے. وہ بھی جو کہ میں یہ دوائی کھاؤں مجھے یقیناً شفا ملے گی وہ بھی مشرک ہے. اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حکیم کا کام دوائی دینا ہے، شفا میرے اللہ کے پاس. ہم تو حکیم کے پاس اس لیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دوائی کھانا ہمارا کام ہے، شفا نہ دوائی میں نہ حکیم کے پاس. شفا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. فائدہ مرضت فهو یشفین کا یہی مطلب ہے. یہ بات سنیے، ترک اسباب جہالت ہے. ترک اسباب اور اسباب پر اعتماد شرک ہے. ترک اسباب جہالت ہے اور اسباب پر اعتماد شرک ہے. اگر کوئی بیمار علاج نہیں کرواتا تو جاہل ہے، نادان ہے، اسے شریعت مطہرہ کی سمجھ نہیں آ سکی. اور اگر وہ علاج کروانے کے بعد اس دوائی میں یا اس معالج کے پاس شفا کا عقیدہ رکھتا تو مشرک ہے. لیکن یہ بات تمہیں بار بار کون سمجھائے بھائی کہ ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب. سب سے پہلے اہل سنت کے ساتھ عقیدے میں جو بریلویوں کا اختلاف ہے وہ ہے توحید میں. کس شے میں؟ دوسرا اختلاف ہے یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام وہ سارے کے بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، نور من. دوسرا اختلاف ہے عقیدہ ہے نور میں، عقیدہ ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے آ کے عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ جی چونکہ نور تھے اس لیے سایہ نہیں تھا. ان ظالموں نے کبھی حدیث پاک پڑھی ہو تو ان کو پتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ میں پورا مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا. سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ وسلامہ کہتی ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول نے تو مہینہ بھر آنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ ہو یہ مہینہ میں اپنے والدین کے گھر میں گزار لوں.
کہتی میں سامان باندھ کے ابھی بیٹھی ہوئی تھی، اذن رأیت ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اپنے گھر میں نظر آیا۔ مسند الامام احمد کی روایت، مسند الامام احمد بن حنبل۔ یہ تیرے جیسے جاہل کو نہ پتا ہو تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرا سایہ ہے۔ ایک نماز ہے جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جب سورج گرہن لگ جائے یا ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ آگے بڑھ گئے آگے، پھر اچانک ہی جتنا آگے بڑھے تھے اتنا پیچھے ہٹے۔ نماز سے فارغ ہو کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے کہا تم نے مجھے دیکھا کہ نماز میں نے حرکت کی، پہلے آگے بڑھ گیا پھر پیچھے آیا؟ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا تم نے پوچھا نہیں اللہ کے رسول کیوں ایسے کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے جنت کا ایک پھلدار درخت میرے سامنے کر دیا اور اتنا قریب کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کا پھل توڑ کے تمہیں کھلا دوں۔ اس کا پھل توڑ کے تمہیں، جب میں پھل چننے کے لیے آگے بڑھا تو فوراً میرے سامنے جہنم کر دی گئی۔ اذن رأیت ذلی و ذلکم فی نارہا، کہ جہنم میں میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ جہنم کی آگ میں میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور بار صورت یہ آگے چل کے بیان کریں گے عقیدہ نور، یہ تو درمیان میں ہم نے ویسے ٹچ دیا ہے۔ سب سے پہلا اختلاف توحید میں بریلویوں کا اہل سنت کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ یوں ہی کہہ دو مسلمانوں کے ساتھ، اصلی مسلمانوں کے ساتھ۔ دوسرا اختلاف عقیدہ نور میں، عقیدہ تیسرا اختلاف عقیدہ حاضر ناظر میں، کہتے ہیں ہر جگہ ہی حاضر ناظر ہے۔ بس اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ با ادب حاضر ہوتے ہیں، بے ادب حاضر کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ با ادب حاضر، کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، فلاں جگہ نہیں حضرت آپ وہی تشریف رکھیں جہاں تشریف فرمائے، میں خود حاضری دیتا ہوں۔ یہ ادب ہے نا؟ بعد حاضر ہوتے ہیں، بعد حاضر اور بے ادب حاضر۔ مسئلہ سمجھائیں گے آگے چل کے، یہ تو بس آپ کو ویسے اشارے دے رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم سے پوچھ لیجیے، ایک بڑا سرکش گروہ جن کی طبیعت میں سرکشی ہے، جنوں کا گروہ جو بنے ہی آگ سے، آگ کے شعلے میں سرکشی ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے لے آؤ، حاضر کر لو، یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ حاضر کر بھی سکتے حاضر۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ حاضر ہوئے، حاضر پتہ چل گیا با ادب حاضر ہوتے ہیں، بے ادب حاضر کرتے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، با ادب حاضر ہوئے، با ادب حاضر ہوئے، بے ادبوں نے حاضر کیا، بے ادبوں نے حاضر کیا۔ یہ تیسرا اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ بریلویوں کا عقیدے میں، پہلا توحید میں، دوسرا نور بشر میں، تیسرا حاضر، اور چوتھا اختلاف ہے یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے پاس اب کچھ نہیں رکھا، سب کچھ دے دیا ولیوں کو، اسے کہتے ہیں تفویض۔ کیا کہتے ہیں؟ تفویض، یہ ان کا عقیدہ ہے، تفویض۔ چوتھا اختلاف ہے عقیدہ تفویض میں، عقیدہ وہ کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اب جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اب اللہ اکیلا ہی رہ گیا اور کچھ نہیں اس کے پاس، تنہائی رہ گی اس کے پاس، جو لینا ہے محمد رسول اللہ سے لے لیں گے سب۔
یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاس اب کچھ نہیں رہا، سب کچھ دے کے فارغ ہو گیا، سب کچھ دے کے، یہ عقیدہ ہے ان کا، ثابت نہ کریں تو ہم مجرم۔ اور چوتھا عقیدہ وہ کہتے ہیں ذاتی طور، پانچواں عقیدہ کہتے ہیں ذاتی طور پر تو غیب اللہ ہی جانتا، مگر عطائی تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، عطائی تو علم غیب ذاتی کی جو عطا ہے وہ، یہ جو 5 عقائد ہیں ان میں مختلف ہیں بریلوی اہل سنت والجماعت سے۔ جب یہ اب آئیے ہم انشاءاللہ اگلے درس سے ان میں سے ایک ایک عقیدے کی ابتدا کریں گے اور اس پر بحث کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ثابت نہ کر سکے تو ہم مجرم ہیں کہ جو عقیدہ بریلویوں کا ہے وہی عقیدہ شیعوں کا ہے، وہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے، وہی عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ اوپر سے چل کے نہ بتائیں کہ تمہارے عقائد مسلمانوں کے عقائد نہیں، یہودیوں عیسائیوں کے عقائد ہیں، تو ہم مجرم۔ اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ تمہارے عقائد وہی ہیں جو یہودیوں کے ہیں، اور تمہارے عقائد وہی ہیں جو عیسائیوں کے ہیں، اور تمہارے عقائد وہی ہیں جو شیعوں کے ہیں، تو پھر تم خود سمجھ لینا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ہم یوں آئینہ سامنے رکھ دیں گے، داغ خود مٹا لینا بھائی جان، اپنے چہرے کے داغ خود صاف یہودیوں کا۔ اوپر سے چل کے نہ بتائیں کہ تمہارے عقائد مسلمانوں کے عقائد نہیں، یہودیوں عیسائیوں کے عقائد ہیں، تو ہم مجرم۔ اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ تمہارے عقائد وہی ہیں جو یہودیوں کے ہیں، اور تمہارے عقائد وہی ہیں جو عیسائیوں کے ہیں، اور تمہارے عقائد وہی ہیں جو شیعوں کے ہیں، تو پھر تم خود سمجھ لینا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ہم یوں آئینہ سامنے رکھ دیں گے، داغ خود مٹا لینا بھائی جان، اپنے چہرے کے داغ خود صاف کرنا۔ آئینہ ہم انشاءاللہ اچھی طرح دکھائیں گے، اور آئینہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی بیوقوف روڑا مار کے آئینے کو توڑ دے کہ بڑا بدبخت ہے مجھے میرے چہرے کے داغ دکھاتا ہے، تو پھر اس کا دماغ ہی خراب ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔